بلند آواز سے اپنے آقا کو پکاریے، بولیے یا رسول اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ۔ حضور سلطان المناظرین، حضور مناظر اہل سنت کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار پیش کریں۔ جو بھی ان کا فقیر ہوتا ہے، جو بھی ان کا حضرت کی خصوصی توجہ چاہیے، جو بھی ان کا فقیر ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، جو بھی ان کا فقیر ہوتا ہے، وہ امیروں کا امیر ہوتا ہے، وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام حضور مناظر اہل سنت، شہزادہ سلطان المناظرین، وہ امیروں کا امیر ہوتا ہے، وہ امیروں اور حضرات کے بھی شعر بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور کی انگشت مبارک انگلیوں کی شان کہ آپ وہ گیاہ جنگل میں جب صحابہ اکرام پانی کی پیاس محسوس کرتے، ایسی صورت میں سرکار کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ حضور مناظر اہل سنت نے اس کے اندر اس واقعے کو نظر کشی کی ہے۔ انگلیاں فیض پر جو آ جائیں، تھوڑا پانی ہوتا تھا اور ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ اکرام کو کافی ہو گیا، اور ایسے ہی تھوڑا سا پانی ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اپنی انگلیوں کو ڈال دیا تو وہی پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ انگلیاں فیض پر جو آ جائیں، انگلیاں فیض پر جو آ جائیں، انگلیاں فیض پر جو آ جائیں، تو تھوڑا پانی کثیر ہوتا ہے، تھوڑا پانی کثیر ہوتا ہے، تھوڑا پانی کثیر ہوتا ہے۔ ہمارے حضور کی زلفوں کا کیا عالم ہے، ان کے درمیان سے کیسی خوشبو آتی تھی۔ بوئے زلف حبیب کیا کہنا، بوئے زلف حبیب کیا کہنا، بوئے زلف حبیب کیا کہنا، سارا عالم اسیر ہوتا ہے، سارا عالم اسیر ہوتا ہے۔ اور حضرات یہ شعر مقطع کی صورت میں ملازم فرمائے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا، اس شعر کے اندر حضور مناظر اہل سنت کی عاجزی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قسمت پر ناز بھی ہے، یعنی مقام عاجزی بھی اور مقام نیاز بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائے، وہ اٹھی دیکھیے نگاہ کرم، وہ اٹھی دیکھیے نگاہ کرم، وہ اٹھی
سخی رب یہ سخی رب کبیر ہوتا ہے یہ سخی رب کیا بات ہے ہوتا ہے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دیکھیے ماشاءاللہ جامعہ حضرت عمر جو آپ کے برابر میں تھوڑی دوری پر ہے، حضرت مولانا قاری حنیف القادری صاحب قبلہ کا جو ادارہ ہے ماشاءاللہ یہ دو ہونہار مدرس وہاں کے ماشاءاللہ یہاں پر تشریف فرما ہے جو الجامعۃ القادریہ سے تعلیم یافتہ ہے. اور الحمدللہ جامعہ حضرت عمر میں تقریباً پورا اسٹاف الجامعۃ القادریہ کے فارغین حضرات. اللہ پاک اس جامعہ کو خوب عروج و ارتقاء عطا فرمائے. ہمارا اور آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کا فرمایا. آج ہم اور آپ جس بزم میں حاضر آئے ہیں حضرت مولانا اسرار القادری صاحب قبلہ ان کے فرزند ارجمند دنیا میں آ گئے. ان کے عقیقے کی محفل میں ہم یہاں پر حاضر آئے. یہ لوگوں آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ کچھ دن پہلے کچھ ماہ پہلے تقریباً اس دنیا میں آیا. اس سے پہلے اس بچے کا وجود نہ تھا. اس کے والدین جو اس کی پیدائش کا سبب بنے وہ دنیا میں موجود تھے لیکن وہ بچہ دنیا میں موجود نہ تھا. اور جو اولاد پیدا ہونے والی ہے وہ اولاد بھی ابھی دنیا میں موجود نہیں ہے. اے لوگوں اللہ پاک نے ساری تخلیق کائنات کے لیے اور اس میں اشرف المخلوقات کے لیے جن اور انسانوں کے منشأ تخلیق کو بیان فرمایا کہ اے انسانوں اور اے جنوں ہم نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے غفلت کا شکار نہ ہو جانا. اپنے آپ کو عبادت سے دور نہ کرنے لا. اپنا منشأ تخلیق بھول نہ جانا کہ کیوں پیدا کیے گئے ہو. یاد رکھنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا بلکہ ہم نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. حضرات محترم یہاں پر علماء اکرام تشریف فرمائے. عربی کے معنی کے اندر جب حسر ہوتا ہے تو اس کے 5 طریقے ہیں تقریباً. ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب حرف استثناء سے پہلے مائے نافیہ کو داخل کر دیا جائے تب بھی اس کے اندر حسر کے معنی پیدا ہوتے ہیں. یہ بات علماء کے لیے تھی. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا اے لوگوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا. یعنی حسر کے معنی اس میں آ گئے. ہم نے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا بلکہ اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے جی جو حضرات غور سے سن رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. آج آپ یہاں پر ہیں لیکن مدینے سے میرے آقا ہر ایک امتی کو دیکھ رہے ہیں. کون سا میرا امتی میرے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے اور مجھے پکار رہا ہے. میرے آقا سن رہے ہیں. بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا بلکہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب ایک بات معلوم ہو گئی کہ ہم کو دنیا میں بھیجا گیا تو عبادت ہی کے لیے بھیجا گیا. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اے غیور مسلمانوں یہ بتائیے کہ جب عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو کیا ہر وقت عبادت کر رہے ہو؟ ہر ایک کا جواب یہی آ رہا ہے کہ ہم ہر وقت عبادت نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگوں یہ آپ کی غفلت ہے.
یا آپ کی سستی ہے؟ اگر آپ چاہیں تو ہر وقت آپ کی عبادت میں گزر سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا. یعنی ہم نے تمہیں جو مکلف بنایا ہے وہ یہ مکلف ہم نے بنایا کہ تم ہر وقت ہماری عبادت کرتے رہو. اور یہ تمہاری طاقت میں ہے. اگر طاقت میں نہ ہوتا تو ہم تم کو یہ نہ فرماتے کہ ہر وقت تم میری عبادت کرتے رہو. کیونکہ وہی رب قدیر دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم نے ہر جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکے. جی بے شک. ہم ہر جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ وہ برداشت کر سکے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا. پتہ یہ لگا کہ بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. واہ بھائی واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر وقت اللہ کی عبادت بندہ کر سکتا ہے. لیکن آپ جواب یہ دے رہے تھے کہ ہم ہر وقت عبادت نہیں کرتے ہیں. اے لوگوں آئیے سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ, اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا. یا رسول اللہ وہ ضابطۂ حیات بیان فرمائیے, وہ قاعدہ کلیہ بیان فرمائیے جس سے کہ ہمیں یہ ضابطہ معلوم ہو جائے کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت کر سکیں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و بدار نیتوں پر موقوف ہوتا ہے. واہ بھائی واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ کمال مصطفیٰ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ بات باد. بتا رہا ہوں, وہ طریقہ بتا رہا ہوں. آپ نے سر تو ہلا دیا, نہیں ہم ہر وقت عبادت نہیں کر رہے ہیں. لیکن غور سے سنیے, آپ ہر وقت عبادت کر سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, صرف علماء نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ ہمارے آقا کائنات کے سردار ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے کاموں کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے. جو کام بھی بندہ کرتا ہے وہ رکا ہوا ہے نیت کے اوپر. اگر آدمی کی نیت اچھی ہے تو اس کو اچھا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اگر آدمی کی نیت بہتر ہے تو اسے بہت ہی اچھا اس کا اجر عطا کیا جاتا ہے. آپ نے مثال کے طور پر آپ جلسے میں آئے, جلسے میں آپ نے حاضری دی. اگر آپ کا مقصد یہ رہا کہ ہمارے مولانا اسرار صاحب رشتہ دار ہیں, اگر ہم وہاں نہیں گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. مولانا اسرار صاحب کے بیٹے کے عقیقے میں اگر ہم نہیں گئے تو مولانا اسرار صاحب ناراض ہو جائیں گے. تو یہ لوگوں غیور مسلمانوں توجہ کے ساتھ سننا, آپ کو یہاں پر آنے کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ مولانا اسرار صاحب نے یہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے اس میں ایک جلسے کا انعقاد کیا, محفل رسول کو سجایا ہے, ہم وہاں جائیں گے تو ہم اس لیے جائیں گے